بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیاست کی دنیا شبیر بلوچ کے ساتھ آج ایک اور ایسے شخصیت کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں جو کہ طائفہ شیخ حسینی محمد حسنی کے ملک ہے. اگر آپ وراثتی صاحب سے دیکھیں تو وراثتی ایک ایسی پیڑھی ہے، اسی پیڑھی کو، اسی اینٹ کو لاتے لاتے آج ملک منیر صاحب کے پاس ہم بیٹھے ہیں. ہم دل کی عطا گہرائیوں سے ملک منیر صاحب کو سیاست کی دنیا شبیر بلوچ کے اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. پہلے تو میں سب سے پہلے 99 نیوز چینل کا شکر گزار ہوں جو مجھے ٹائم دیا، اپنا ٹائم نکال کر میرے لیے ادھر آیا، میرا انٹرویو لیا. میں بہت بہت مشکور ہوں سارے ٹیم والوں کا. ملک صاحب، جیسے کہ ماشاءاللہ 1 اگست کو آپ کا جو ایک ہمارے بلوچستان کے روایتی مطابق سے دستار بندی کیا جاتا ہے، 1 اگست کو آپ کس طرح بیان کرنا چاہتے ہیں؟ وہ 1 اگست کا جو دن تھا وہ کتنا عظیم ہے آپ کے لیے؟ بہت بہترین دن، جو ہمارے بلوچستان کی قدیم ایک روایت ہے، ایک رسم و رواج کے مطابق میرا دستار بندی ہوا. میرے بزرگوں نے، میرے قوم نے آ کر مجھے دستار بندی کیا. یہ ایک قدیم جو ہے رسم چل رہا ہے بلوچستان میں. یہ دستار جو ہے ایک پہاڑ ہے، یہ کوئی مرہات والے چیز نہیں ہے جو ہم لوگوں کو ملا ہے. یہ ایک میرے سر پر ایک بوجھ ہے، ایک ذمہ داری ہے میرے اوپر، وہ ڈال دیا. انشاءاللہ جو بھی ذمہ داری ہے میرا، میں اپنے قوم کے لیے، میں اپنے ملک کے لیے، خصوصاً پاکستان کے جو بھی محسن ہے ان کے لیے میرا انتہائی کوشش ہوگا. میں انشاءاللہ سب کا خدمت کروں گا، کرتا رہوں گا انشاءاللہ. ملک صاحب، جیسے کہ 1 اگست کے بعد آپ کی دستار بندی ہوئی، ظاہر سی بات ہے آپ اپنے قوم میں خدمات سر انجام دیں گے، اپنے قوم کے مسئلے مسائل کو جو ہے نا حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو 1 اگست کے بعد وہ کون سا پہلا مسئلہ تھا، اگر آپ کو یاد ہے، کہ جو آپ نے اپنے قوم کے لوگوں کا وہ مسئلہ حل کیا؟ 1 اگست کے بعد چھوٹے موٹے مسئلے تو بہت آئے ہیں، الحمدللہ خوش اسلوبیوں کے ساتھ حل کیا ہے. ایک بڑا مسئلہ ہوا، 2 قبیلوں کے درمیان لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ چل رہا تھا، اس کو بھی ہم لوگوں نے جا کر ڈسٹرکٹ مستنگ میں حل کیا الحمدللہ خوش اسلوبی کے ساتھ. اپنے جو بلوچستان کی رسم و رواج ہے، جو روایت ہے، اس کے مطابق ہم لوگوں نے حل کیا. ہم لوگوں کو دل کو بہت بڑی خوشی ہوئی جو ہم لوگوں کے ہاتھوں سے یہ کام ہوتے جا رہے ہیں. ملک صاحب، جیسے کہ شیخ حسینی، طائفہ محمد حسنی، شیخ حسینی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر کچھ اس کے تاریخ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں. تاریخ تو ایک ہوتا ہے شجع نسب اور تاریخ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. شجع نسب تو یہ ہے کہ آپ کو آپ کا پیڑھیوں تک لے جاتا ہے، جو آپ ہے، آپ کا باپ ہے، پردادا، یہ پیڑھیوں تک. ایک تاریخ ہوتا ہے جو سارے قوموں کے بارے میں آیا ہے. ہم لوگوں کا جو گزیٹیٹر اٹھاؤ، چاہے لالا تورام کا تاریخ اٹھاؤ، اس میں جو ہے شیخ حسینی قوم جو ہے، محمد سنی قبائل کا جو ہے ایک طائفہ ہے، جو اس زمانے میں جو ہے 1000 بندہ بمائے اسلحہ نفریوں کے ساتھ دیا ہے. شیخ حسینی طائفہ نے خاص کر محمد حسنی کی لشکر میں شامل ہوا ہے. بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی اہم بات. ملک صاحب، جیسے کہ بلوچستان میں بہت سارے اقوام یہاں پہ زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، آپ ان اقوام کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرا سارے اقوام ایک دوسرے کے لیے معتبر ہے. میرا اقوام سے یہی جو ہے ایک پیغام ہے، اپنے جو ہے اندر رواداری پیدا کرے، اتفاق پیدا کرے. جب تک رواداری نہیں آیا ہے اقوام کے درمیان، نہ ان کا مسئلہ حل ہو سکے گا، نہ ان میں اتفاق بڑھے گا. سارا چیز جو ہے رواداری میں ہے. رواداری جب اقواموں میں آ گیا، اس بلوچستان کے اقوام میں، انشاءاللہ یہ چھوٹے موٹے یہ جو مسئلے ہیں یہ حل بھی ہو جائیں گے. ہم لوگوں کا یہ مسئلوں کے حل ہوتے ہی ہم لوگ انشاءاللہ ہم لوگوں کا ملک بھی ترقی کرے گا. ہم لوگوں کے جوان جو ہے تعلیم پر توجہ ہوئیں گے ان کا، اور کھیل کے میدان میں انشاءاللہ تعالی سب سے آگے نکلیں گے.
گے. صرف اسی وجہ سے یہ چھوٹے موٹے مسئلے ہیں, اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے جوان, ہم لوگوں کے بوڑھے, ہم لوگوں کے کماش یہ مایوس ہو چکے ہیں. اسی وجہ سے تھوڑا سا ہمت نہیں رہا ہے. جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوئیں گے, یہ چھوٹے موٹے آپس کے مسئلے, ہم لوگ ترقی نہیں کر پائیں گے. جی بالکل بالکل حقیقت بات ہے. ملک صاحب, ظاہر سی بات ہے پروگرام ہمارا ہے سیاست کی دنیا شبیر بلوچ کے ساتھ, تو ملک صاحب جیسے کہ آپ کی ایک بہت بڑی جو ہے نا وسیع ایک انٹروڈکشن ہے, ایک وسیع کردار ہے. اگر آپ ایران میں دیکھیں, آپ جو ہے نا دبئی میں دیکھیں, بحرین میں دیکھیں, آپ ترکمانستان میں بھی دیکھیں, بھی شیخ حسینی وہاں پہ بھی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں. ایک نمایاں ایک بہت بڑی جو ہے نا قوم ہے. جیسے کہ بلوچستان میں ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑی تعداد ہے شیخ حسینیوں کا آپ کے ساتھ. مستقبل میں اگر کوئی پارٹی آپ کو دعوت نامہ دیں تو آپ کون سے پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ میرے لیے سارے پارٹی جو ہے محترم ہے. جو بھی اپنا کردار دکھائے گا, جو بھی پارٹی, وہ ہم لوگوں کا تاج بھی ہے, سر کی آنکھوں کا جو ہے روشنی بھی ہے. جو سیاسی پارٹی اپنے عوام کو بھول جائے گا, جب اقتدار میں آئیں گے عوام کو بھول جائے گا, اپنے وطن کو بھول جائے گا, یہ اس طرح کی جو ہے سیاسی بحران پیدا ہو جاتے ہیں. اس میں پھر عوام جو ہے مایوسی کی طرف جاتا ہے, پست ہو جاتا ہے, ترقی کی طرف اس کا جو ہے گامزن نہیں ہو سکتا اس طرح کی. جب تک سیاسی پارٹی اپنے عوام میں شعور پیدا کرے, جو بھی آگاہی ہے ان میں سب کچھ سارے چیزوں کا آگاہی دے, پھر جو ہے ہم لوگوں کا سیاست بھی ایک ٹریک پر چلے گا, پھر جو ہے بھائی چارہ بھی ایک ہوگا. ادھر تو عوام کو یہ سیاسی پارٹیوں نے جو ہے تقسیم کیا ہوا ہے. جب تک عوام تقسیم ہے, ہم لوگ جو ہے پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا. ہم لوگ سیاست بھی کر رہے ہیں اپنا ملک پاکستان کو ترقی دینے کی, اور اپنا یہ سبز ہلالی کو جو ہے دوسرے دنیا میں, دوسرے ملکوں میں عزت کی خاطر نگاہوں سے دیکھا جائے گا. یہ سبز ہلالی جب تک یہ سیاست اس طرح چلے گا, ہم لوگ بھی مایوس ہوئیں گے. ہم لوگوں کا سبز ہلالی کو جو ہے دنیا میں کوئی بھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. میں سیاسی پارٹیوں سے یہی جو ہے امید رکھوں گا, انشاءاللہ آئندہ جس نے بھی یہ قدم اٹھایا, اپنا عوام کے لیے خدمت کیا, غریب عوام کے لیے, لاچار عوام کے لیے, بیواؤں کے لیے, یتیموں کے لیے, پھر وہی سیاسی پارٹی میں ہم لوگ جائیں گے, اسی کو ہم لوگ پورا حمایت کریں گے. انشاءاللہ آخری دم تک جو ہے ہم لوگ اس کے ساتھ کھڑا رہیں گے, جو اپنے ملک کا اور قوموں کا خیرخواہ بن کر رہے. انشاءاللہ بالکل ضرور. ملک صاحب, جیسے کہ سیاست کی دنیا شبیر بلوچ کے ساتھ اس پروگرام میں آپ کے ایک تجربے کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے لائف میں آپ کا بیسٹ وہ کون سا گورنمنٹ رہا ہے جس نے بہتری سے پاکستان کے عوام کی اور پاکستان کی جو ہے نا خدمت کی ہے؟ وہ کون سی پارٹی ہے یا کون سی گورنمنٹ ہے؟ خاص کر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, جب بھی ہم لوگ یہ نہیں کہیں گے جمہوریت کے خلاف نہیں, ہم لوگ حقیقت پسند ہے, حقیقت کو دیکھ کر بات کرتے ہیں. خاص کر خصوصاً جب بھی میں نے دیکھا ہے, جب بھی آرمی کا ادھر گورنمنٹ آیا ہے, تو بلوچستان میں بالخصوص بلوچستان میں ترقی, روڈیں بنتے ہوئے دیکھے ہیں ہم لوگوں نے, اسکول بنتے ہوئے دیکھے ہیں ہم لوگوں نے. جب یہ جمہوری پارٹیاں جب ادھر آتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں عوام مایوس ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کے لیے, میں تو یہی دیکھ رہا ہوں, ہم لوگوں کے لیے جمہوریت مضر صحت ہے, خاص کر بلوچستان کے لیے. یہی جو ماشاء اللہ بول رہے ہیں ان کو جو آرمی حکومت بولتے ہیں, ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں, ہم لوگوں کے لیے کام صرف آرمی نے کیا ہے, کسی اور سیاسی پارٹی نے خاص ہم لوگوں نے دیکھا کسی نے آج تک کام نہیں کیا. جس طرح مطلب آپ کسی سے ابھی تک متفق اور کسی سے جو ہے نا مطلب ان کے انداز, ان کے کارکردگی سے رضامند نہیں ہے میرے خیال سے؟ میں مطمئن نہیں ہوں ان کے کارکردگی سے. بالکل. چلیں ملک صاحب, ابھی آپ سے سوال ہمارا یہ ہے کہ جیسے کہ بلوچستان میں سیاسی نظام کو یا آج کے اس دور کے سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پہلے جام صاحب تھے, ابھی قدوس بزنجو صاحب ہیں, تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ جام صاحب بھی جو بھی کر رہا تھا تو پہلے کچھ دنوں کے لیے صحیح چل رہا تھا, پھر آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے دیکھا, پہلے تو ایم پی ایز کو جو ہے فنڈ نہیں دے رہے تھے, پھر آہستہ دیکھا اپنے منسٹروں کو بھی فنڈ دینا چھوڑ دیا. یہ پتہ نہیں ان کا کیا راز ہوگا.
پھر ابھی تحریک اٹھا، اپوزیشن اٹھ گیا، ان کا جو ہے خود جام صاحب کے جو ہے وہ تھے سیاسی منسٹر تھے، وہ بھی بغاوت کر دیا جام صاحب سے. آج جو ہے قدوس بزنجو صاحب آیا ہے، ابھی انشاءاللہ دیکھیں گے. ابھی تو وہ اچھا سا جذبات رکھ رہا ہے عوام کے لیے، چاہے بارڈر کا سلسلہ ہو، اس کے لیے بھی اچھے شگون ہم لوگوں نے سنے ہیں ان سے. ابھی دیکھتے ہیں ابھی آگے کیا کرے گا. ابھی عوام دیکھ رہا ہے ہر چیز کو، کون کیا کر رہا ہے، کون کس طرح کر رہا ہے. کوئی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. خدا را خدمت کرے. ہم لوگوں کا یہی ایک گزارش ہے، خدمت کرے عوام کا، عوام کے لیے رکاوٹ نہیں بنے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جس طرح بھی ہو، جیسا بھی ہو، آسانیاں پیدا کرے ہر محکمے میں، ہر جگہ میں. ہم لوگوں کا یہی ایک توقع ہے ان قدوس بزنجو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آئندہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. اچھا ملک منیر صاحب، جیسے کہ آپ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان عوام کے لیے خدمت کریں، اگر یہی خدمت کا ایک سسٹم، یہی خدمت کی ایک اپورچونٹی آپ کو دے دیا جائے تو آپ وہ کون سا پہلا خدمت ہے آپ اپنے بلوچستان عوام کے لیے کریں گے؟ پہلا یہ ہے کہ روزگار کے مواقع جو ہے پیدا کرنا پڑے گا جوانوں کے لیے، کیونکہ بلوچستان میں خصوصاً جو ہے 2 عالمی بارڈر لگ رہے ہیں. ان کو جو ہے تجارت کا موقع دے. یہ جو ہے دوسرے جو ان لیگل چیزیں نہیں لائے، جو انسانیت کے لیے کام آتے ہیں، جو اشیاء خوردنوشی ہے، جو استعمال کرنے والی چیزیں ہیں، چاہے افغانستان سے ہو، چاہے ایران سے ہو، یہ بارڈروں سے انشاءاللہ یہ روزگار کے مواقع پیدا کرے. انشاءاللہ یہ خود روڈیں بھی بنیں گے، یہ گلیاں بھی بنیں گے، یا نالیاں بھی بنیں گے. صرف روزگار کے مواقع پیدا کرے اور کچھ نہیں. ہم لوگوں کا صرف جوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرے. انشاءاللہ خود بخود آہستہ آہستہ ہر چیز سیٹ ہو جاتی. انشاءاللہ. ملک صاحب، سیاست کی دنیا شبیر بلوچ کے ساتھ آپ ہمارے اس پروگرام کے توسط سے عالمی جو شیخ حسینی کے جو آپ کے قوم کے لوگ ہیں، اور خاص کر اپنے بلوچستان کے جو شیخ حسینی ہیں، محمد حسنی ہیں، اور اسپیشلی جو بلوچستان کے لوگ ہیں، چاہے جس بھی قوم سے ان کا تعلق ہے، ان کے لیے آپ ہمارے اس چینل کے تھرو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان کے زندگی کے بہتری کے لیے؟ میرا پیغام یہی ہے قوم سے، آپ جو ہے تعلیم کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. اپنے جوانوں کو، اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو تعلیم کی زیور سے جو ہے آراستہ کرے. پھر کھیل کے میدان میں بھی اپنے بچوں پر توجہ دے. پھر اپنے جو اتفاق اور اتحاد جو مسئلے مسائل ہے قوموں کے بارے میں، ان پر توجہ دے. اپنے اندر جو ہے رواداری پیدا کرے، ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرے. سب کے عزت نفس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھے. میرا یہی قوم سے امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی اپنے اندر رواداری پیدا کرے گا، اپنے مسئلے مسائلوں کو جو ہے ختم کرنے کے لیے کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے ملک منیر شیخ حسینی صاحب، سیاست کی دنیا شبیر بلوچ کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.